اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گٹا گٹ کبھی پانی نہیں پیتے تھے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پانی پیتے تھے. یعنی یوں کہہ لیں حضور علیہ السلام پانی چوس چوس کر پیتے تھے. ٹھیک. اب حضور علیہ السلام نے پانی پیا، بیٹھ کر کے پانی پیتے تھے، بسم اللہ پڑھ کے پیتے تھے، اور پانی پینے سے پہلے پانی کو دیکھ لیا کرتے تھے. بن دیکھے اللہ کے رسول نے کبھی پانی کو دیکھ کے پیا، بسم اللہ پڑھ کے پیا، گھونٹ گھونٹ پیا، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کر بیٹھ کر کے پیا. اب آپ دیکھیں کبھی تصور میں نہیں آیا، کسی مذہب کے اندر یہ طریقہ پانی پینے کا نہیں ملے گا آپ کو. آج بڑے بڑے سائنسداں کہہ رہے ہیں کہ پانی دیکھ کر کیوں پینا چاہیے، اس لیے کہ برتن میں کیڑا بھی ہو سکتا ہے، گھان بھی ہو سکتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھ کر پیو. حضور آج لوگ دیکھ کر پینے کی بات کر رہے ہیں. جب دیکھ کر پینے کی کوئی بات کرنے والا نہ تھا تو حضور علیہ السلام نے پانی کو دیکھ کر پیا. آج بڑی بڑی بیماریوں کا دور ہے، وزن کی زیادتی ہے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، بہت کچھ ہے. لیکن آج ڈاکٹر کہتے ہیں اگر کوئی پانی کو چوس چوس کر پیے گا تو وہ شخص بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا، بیماریوں سے محفوظ رہے گا. لوگ یہ تحقیق بتا رہے ہیں. حالانکہ ایک بات میں کہوں، ہم حضور علیہ السلام کو اس لیے فالو نہیں کرتے معاذ اللہ کہ اس سے یہ سائنسی فائدہ ہے، یہ سائنسی فائدہ ہے. ہم کہتے ہیں سائنس کے نظریات بدل سکتے ہیں، ہم سائنس کے مخالف بھی نہیں ہیں، سائنس کے نظریات بدل سکتے ہیں. سائنس کو کچھ بات کہنی ہے، کبھی کچھ انہوں نے تحقیق پیش کی ہے، ان کی باتیں بدلتی رہتی ہے. مگر ہمارے آقا نے جو کیا ہے اس میں سوائے فائدے کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لوگوں کو سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی. اللہ اکبر. اسی طرح سے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کبھی پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا، کبھی پیٹ بھر کر کے حضور نے کھانا نہیں کھایا. کیوں نہیں کھایا؟ ہمیں بتایا طریقہ ہمارے مذہب نے کہ پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصے میں بس کھانا ہو، ایک حصے میں پانی ہو، اور ایک حصہ خالی رہے. یہ ہمیں طریقہ بتایا. آپ سب سے زیادہ ڈاکٹرز اگر آپ کو ملیں گے مسلمانوں کے محلے میں ملیں گے، سب سے زیادہ بیماریاں ملے گی مسلمانوں کے محلے میں ملے گی. وجہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو فالو نہیں کیا. حضور علیہ السلام کو ہم نے اپنے لیے آئیڈیل نہیں بنایا. دیکھو حضور نے آج سے 1450 سال پہلے یہ کیا، اور کرنے کے بعد آج ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کرے گا تو وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتا اللہ رب العزت اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس سے بیماری ہوئی، اس سے بیماری ہوئی، اس سے بیماری ہوئی. آپ یاد رکھیں جس دن ہم کھانے پہ کنٹرول کر لیں گے اس دن ہم بیماریوں سے محفوظ ہوں گے. ایک مشہور واقعہ ہے، مدینہ منورہ میں ایک حکیم آیا، آنے کے بعد وہ مدینہ شریف رکا، مہینوں قیام کیا، اور مہینوں قیام کرنے کے بعد دیکھا کہ کوئی بھی صحابی اس حکیم کے مطب میں یعنی اس کے دواخانہ میں گئے ہی نہیں. وہ پریشان ہو کے سامان سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد جب یہاں کوئی دوا لینے آتا ہی نہیں ہے تو پھر میں یہاں رہ کر کے کروں کیا؟ تو پوچھا صحابہ سے کہ تم بیمار کیوں نہیں پڑتے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا ہمارے نبی نے بتایا ہے ہم اس وقت تک دسترخوان پر نہیں بیٹھتے جب تک کہ بھوک نہ لگ جائے، اور ابھی بھوک باقی رہتی ہے اور ہم دسترخوان سے اٹھ جایا کرتے ہیں. یعنی دسترخوان پہ بھوکے بیٹھتے ہیں اور دسترخوان سے بھوکے اٹھتے ہیں. اس وجہ سے ہم بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. یہ کسی کو پتا تھا 1450 سال پہلے کہ اس کے اندر یہ حکمت ہے وہ؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تک مسلمان حضور کی سنتوں پر عمل کرتا رہا کبھی وہ نقصان میں نہیں پڑا. آج ہم کیوں بیمار ہو رہے ہیں پتہ ہے؟ اس لیے کہ ہم 3 بار کھاتے ہیں، اور جب تک اللہ اکبر حلق تک کے نوبت نہ جائے اس وقت تک ہم کھانا نہیں چھوڑتے. ہنسنے کی بات نہیں. پھر اس کے اوپر ہم سافٹ ڈرنک بھی پیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوپہر میں کھایا، پھر شام کو 4 بجے پھر کھائیں گے،
پھر اس کے بعد 6 بجے پھر بریک فاسٹ کے نام پر کھائیں گے، اس کے بعد پھر جب وہ عشاء کے بعد کھائیں گے، رات میں پھر جگتے ہیں تو 12 بجے کے بعد پھر کھائیں گے. یعنی لوگ کھاتے کھاتے مریض ہو رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آپ دیکھیں یورپ کی دنیا، باہر کی دنیا، یہ ساری چیزوں کو کھانے کو چھوڑ کر اب وہ قناعت کی طرف آ رہی ہے. کروڑ پتی ہے، اربوں پتی ہے، خربوں پتی ہے، وہ حتی الامکان کھانے کو نظر انداز کر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں زیادہ کھائیں گے تو زیادہ جئیں گے. یاد رکھنا، کم کھائیں گے تو زیادہ جئیں گے. اللہ اکبر، کم کھائیں گے تو تندرست رہیں گے. یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی. اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں. غسل کرنا، اسی طرح ناخن کاٹنا، اسی طریقے سے بال کٹوانا، اسی طرح سے مونچھوں کو کم کروانا، اسی طرح سے داڑھی بڑھانا. آپ جانتے ہیں جن لوگوں کی داڑھی ایک مشت رہتی ہے، یعنی کہ وہ سینے تک رہتی ہے، گلے تک رہتی ہے، ڈاکٹروں نے کہا جن کی داڑھی ایک مشت رہے گی انشاءاللہ اس کو کبھی حلق کا کینسر نہیں ہوگا. اس لیے کہ داڑھی کی برکت سے وہاں تک جراثیم پہنچنے سے حفاظت ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر نے کہا کہ جو 5 مرتبہ سر کا مسح کرے گا انشاءاللہ وہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ٹھنڈا پانی جب اس کے سر پہ ڈالا جائے گا اس طرح سے جیسے ہم مسح کرتے ہیں، وہ ٹھنڈک جب سر کو محسوس ہوگی تو اللہ اکبر پاگل پن سے حفاظت ہوگی. اسی طریقے سے جو اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت اس کے ڈپریشن کو ختم کر دیتا ہے. اس سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے، غم دور ہوتے ہیں، انسان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے. یہ سر زمین پہ رکھنے کی وجہ سے لوگ اس کو سر زمین پہ رکھنا کہتے ہیں اور ہم اس کو سجدے کی نیت سے کرتے ہیں. اسی طرح حضور علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے اس میں سوائے فائدے کے کچھ اور نہیں ہے. فائدہ ہی فائدہ، فائدہ ہی. دیکھیں آج سب لوگ جو ہے وہ صبح کے وقت چلنے کی بات، کسی مذہب کا ڈاکٹر ہو، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو کیا کہتا ہے؟ صبح پیدل چلو، صبح پیدل چلو، صبح پیدل چلو. آپ سے پوچھتا ہوں، سب صبح پیدل چلنے کی بات آج کر رہے ہیں، 10-20 سال کے اندر کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جو فجر کی نماز میں پیدل مسجد کو جاتا ہے. 4 نماز کے لیے پیدل جانے کی بات نہیں کی، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں پیدل جانے کی بات نہیں کی، خاص فجر کو پیدل جانے کی بات کی. کیوں؟ لوگ آج پیدل چلنے کی بات کر رہے ہیں. میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت نے 1450 سال پہلے ہمیں پیدل چلوائے، لیکن معذرت کے ساتھ ڈاکٹر کے کہنے پر تو عمل کر رہے ہو. محبوب خدا کے کہنے پر اگر عمل کر لیا ہوتا تو ڈاکٹروں کی محتاجی ہی نہ ہوتی. مجھے بتائیں، اندازہ فرمائیں. آپ کو بتاؤں ایک بات اور، آج کل لوگ کہتے ہیں جب وہ سبزیاں زیادہ کھاؤ، سبزیاں زیادہ کھاؤ. اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے فرمایا جس دسترخوان پر ہری سبزی رکھ دی جاتی ہے اس دسترخوان سے شیطان کو بھگا دیا جاتا ہے. ہری سبزی کا دسترخوان پہ رکھ دیا جانا شیطان کو بھگانے کے مترادف ہے. یہ حدیث پاک تفسیر علم نشرہ میں امام اہل سنت کے والد امام المتکلمین نے نقل فرمایا ہے. غرض کہ میں بے شمار مثالیں پیش کر سکتا ہوں لیکن میرا عنوان یہ نہیں. آقا نے جو طریقہ بتایا اس کی طرف آؤ، اس میں فائدہ ہے. حضور علیہ السلام نے ہمیں سب کچھ سکھایا. یار وہ محبوب جو لامکہ پر جاتے ہیں، خدا کی زیارت کرتے ہیں، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ تک سکھایا، پانی لینے کا طریقہ تک سکھایا، استنجا کرنے کا طریقہ تک سکھایا. کیوں؟ تاکہ تم کسی کی طرف نہ دیکھو، کسی اور کی طرف نہ دیکھو، کسی کی محتاجی میں نہ رہو. اور جب تک مسلمان کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں حضور کی سنتوں پہ عمل کرتا رہا. آج ہم سوتے ہیں تو کیسے سوتے ہیں؟ لمبے دھڑنگے چت لیٹ کر کے سوتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے کبھی نہیں سوئے. حضور علیہ السلام سوتے تھے تو آپ اپنے پیروں کو سمیٹتے تھے، ہاتھ کو سر کے نیچے سیدھے ہاتھ کو رکھتے تھے اور اس طرح کونی کو پھیلا کر اور پیروں کو سمیٹ کر، یعنی کہ وہ شکل بھی نام محمد کی بنتی تھی.
اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے یہاں پر ایک روایت نقل کی ہے کہ جو اس طرح سوئے گا تو جب تک اس طرح سے لیٹا رہے گا 70,000 فرشتے وہاں آ کر کے درود پڑھیں گے، اور وہ درود پڑھنے کا ثواب اس کو ملے گا جو اس طریقے سے سویا ہوا ہے۔ کتنے فرشتے آئیں گے سوچو تو صحیح، ثواب کے ثواب مل، اور اس کے بعد اس طرح سے سوئیں گے۔ آج ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ دائیں کروٹ پر سوئے ہیں تو آپ کو نیند کی حالت میں کبھی اٹیک نہیں آ سکتا جو اس طرح سے سوئے۔ غور فرمائیں، حضور علیہ السلام نے بتایا لیکن ہم نے اس پہ غور نہیں کیا، ہم لوگ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، وجہ ہمیں اہمیت نہیں پتا، جبکہ حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد سکھانا تھا، کھاؤ کیا پیو کیا، اور جو چیزیں حضور نے کھائی اس میں اللہ نے فائدہ، جیسے کہ حضور نے کھجوریں زیادہ کھائی، ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھجور وہ ہے جس میں ہر قسم کی وٹامن موجود ہے۔ آج یہ وٹامن کی گولی، اس وٹامن، یہ سب لوگ کر رہے ہیں، کھجور کھا لو، آل وٹامن، ساری وٹامنز اس کے اندر موجود ہے، حضور نے کھائی۔ بتاؤ اس وقت وٹامن کا پتہ تھا، لیکن آمنہ کے لال غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور استعمال کر کے، یعنی حضور نے جس چیز سے بچے، اور حضور علیہ السلام نے میدہ کبھی نہیں کھایا۔ میدہ جانتے؟ میدہ کی روٹی کبھی نہیں کھائی۔ یہ جو برگر کھاتے ہو، پاؤ کھاتے ہو، اسی طریقے سے میدے کی چیزیں کھاتے ہو، اس سے پیٹ بڑھ رہا ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہے۔ آج یہ فیشن ہو گیا ہے، فیشن کے پیچھے بھاگنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے کی طرف پیچھے آؤ۔ لوگوں کو ترقی چاہیے تو آگے بھاگیں، ہمیں ترقی چاہیے تو پیچھے آئیں، اس لیے کہ ہماری ترقی قدم ناز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، ہماری ترقی حضور علیہ السلام کے قدموں میں ہے۔ کل بھی حضور کے قدموں میں تھی، آج بھی حضور کے قدموں میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام نے جن چیزوں کے کھانے سے سستی آتی ہے ان چیزوں کو حضور نے کبھی نہیں کھایا۔ کچی پیاز حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں کھائی، کچا لہسن حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں کھایا۔ آج جو لوگ کچی پیاز کھاتے ہیں، ابھی جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ کچی پیاز کھاتے ہیں ان کے منہ سے کتنی خطرناک بدبو آتی ہے۔ دیکھو، جو لوگ کچا لہسن کھاتے ہیں ان کے منہ سے کتنی خطرناک بدبو آتی ہے۔ کچی پیاز، کچا لہسن کھانے سے پسینے میں بھی بدبو آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی استعمال نہیں فرمایا، حالانکہ منع بھی نہیں فرمایا لیکن استعمال بھی نہیں فرمایا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، حضور علیہ السلام نے عطر کو استعمال فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو کثرت کے ساتھ عطر استعمال کرے گا اس کی عقل بڑھے گی اور قوت حافظہ میں اضافہ ہوگا، اس کو بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے سب طریقہ بتایا، لیکن آج مسلمان طریقے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر دائیں بائیں کی طرف جانے، نفس کے غلام بن رہے ہیں۔ تباہی اسی لیے آ رہی ہے، بربادی اسی لیے آ رہی ہے، دنیا میں مسلمان تباہ برباد اسی لیے ہو رہا ہے